بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب، ہم حیات المسلمین پچھلے ہم نے جو تھا پہلا جو سبق ہوا تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضور اکرم جو تھی حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے کچھ جمع کرتے ہوئے ایک کتاب جو تھی ترتیب دی، اور اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حیات المسلمین، مسلمانوں کی حیات. اور حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری بخشش ہوگی تو شاید اس کتاب کی وجہ سے ہو جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وہ احادیث سے آپ دیکھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو بڑا کمال کا طریقے سے جمع کیا گیا ہے اس کے حیات المسلمین کو. تو سب سے پہلے مقدمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت نے جو مقدمہ لکھا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ عربی کا جو مقدمہ آ گیا اس میں سے یہ جو ہے نا، اب یہاں پہ اصل میں اس کے بارے میں جو ہے نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، من عمل صالح من ذکر او انثى، اصل میں یہ اس کے اوپر حضرت جو ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اسی سے حیات طیبہ سے تو حضرت جو ہے نا اسی کے اوپر وہ کریں گے. کہتے ہیں ان آیات کے ساتھ ایک اور آیت جو اہل جہنم کے حق میں، یعنی ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جو اچھے اعمال کر رہا ہوگا اس کو تو ہم حیات طیبہ دیں گے نا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے کیا ہے، نہ تو ان کو موت آئے گی، نہ ان کے لیے زندگی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ اگر بطور مقدمہ کے ملا لی جائے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جس حیات میں راحت و حلاوت نہ ہو وہ حیات گو صورتاً غیر موت ہو مگر مانن غیر حیات بھی ہے. تو اس انضمام کے بعد مسلم نصوص کثیرہ شہیرہ کے خطبے کی آیات میں حیات باطنی و اخروی کا، اور ما بعد الخطبہ کی آیت میں تفسیر المحققین حیات ظاہری و دنیوی کا بھی اختصاص صرف متعین حق کے ساتھ نہایت واضح اور مسرہ ہے. حضرت بتانا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پر، یہ بات یاد رکھو بچو، ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر بھی زندگی کا مزہ واقعی، دنیا کے اندر بھی زندگی کا مزہ واقعی اہل ایمان اہل تقوی کو ہی نصیب ہوا کرتا ہے. دنیا کی زندگی کا مزہ بھی جو ہے نا نیک لوگ ہی اس کی زندگی کا مزہ اٹھاتے ہیں. جو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک تو کافر، وہ تو ان کی تو ویسے ہی وہ کیا ہے، اگرچہ وہ کیا ہے زندگی تو ہے ان کی لیکن وہ ایک طرح سے موت ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو جو گنہگار بھی ہیں وہ بھی کیا ہیں، اگرچہ وہ بڑا ظاہر نظر آئے لیکن ان کو حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی، حقیقی حیات حاصل نہیں ہوتی ہے، حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، مگر باوجود اس قدر وضاحت و صراحت کے ہمارے اسلامی بھائی اس مسئلے سے اس قدر غافل ہیں، گویا اس مسئلے کے دلائل کو کبھی نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا، نہ ان کے کانوں نے سنا، نہ ان کے قلب پر ان کا گزر ہوا. اور حیات کی ان دونوں قسموں سے بھی حیات اخروی کے احساس مذکور ان کے اذہان سے اتنا بعید نہیں جتنا حیات دنیوی کے احساس بعید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر، ہاں، عالم میں عموماً اور کشور ہند میں خصوصاً مصیبتوں پر مصیبتیں اور بلاؤں پر بلائیں نازل ہوتی چلی جاتی ہیں، مگر نہ ان کے ذہن کو مطلقاً اس طرف التفات ہوتا ہے، نہ ان کی زبان پر اس کا نام آتا ہے، نہ ان کی قلم سے یہ مضمون نکلتا ہے. دیکھو ذرا، حضرت اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں پر جو مصائب اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ بھائی ہمارے اوپر مصیبتیں اور مصائب کیوں آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں جس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے ہم نہیں گزار رہے. اس لیے کیا ہے، مشقتیں، پریشانیاں، اور سارے پوری دنیا کے اندر، اور آپ پوری دنیا میں دیکھ لو، ہر جگہ کے اوپر کیا کر رہے ہیں، مسلمان مار کھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ہم شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں. جب شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو پھر تو ہوگا اس طرح ہی جو ہے. اگر کسی کو علاج و تدبیر کی طرف توجہ ہوتی بھی ہے تو نسخے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں بے تکلف یہ کہنا صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو بھی کیا کرتے ہیں، اس میں ان کا ترجمہ کیا ہوگا کہ جو بھی کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو آبادی کے اگر آپ وہ کرتے بھی ہو، اگر آپ کسی چیز کو آباد کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو آبادی نہیں ہوتی، الٹا آپ اس کو ویران کر دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا پورے کے پورے جو ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم علاج کرتے ہیں اور الٹا کیا ہے، دن بدن جو ہے ہر چیز کردن از علاج از دوا رنج افزوں گشت و حاجت نہ روا، آپ علاج کرتے جاتے ہو بیماری اور بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کو کہتے ہیں کہ جی. تو یہ صورتحال ہے، مگر اس کے باوجود اس ناکامی پر ناکامی کہ ان عطائی اطباء کو ہوتے ہیں فیک، جو تھے نا فیک جو حکیم جو ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لو اطباء کی حالت اس خطائی، اچھا جی، طبیب کسی ہے جس نے کسی کو بے موقع
اچھا جی، مسہل دے دیا. مسہل ہوتا تھا یہ، اس سے کیا ہوتا تھا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اسہال. اسہال ہوتا ہے نا، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو مسہل. تو ایک حکیم صاحب تھے، وہ ان کے پاس کیا ہوا کہ جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا اس کو لایا گیا اور کہا کہ حکیم صاحب یہ جو ہے نا اس کے طبیعت اس کی ایسی ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو مسل دے دیا، کہا کہ چلو اس کا علاج مسل اس کو دے دو، اس کے پیٹ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا. مطلب کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو گند بلا ہے وہ نکل جائے گا. تو نکالتے گئے نکالتے گئے، تو اب یہ حضرت اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اس خطائی طبیب کسی ہے جس نے کسی کو بے موقع مسل دے دیا، اور برابر زیادت اسہال کی خبر اس کو پہنچ رہی تھی، مگر وہ ہر اطلاع کے جواب میں یہی کہتا تھا کہ مادہ فاسد ہے، نکلنے دو. حتیٰ کہ وہ مر بھی گیا، مگر یہ اس کا مرنا سن کر اپنی اس رائے کو صحیح سمجھا سمجھا اور یہ فرمایا کہ اللہ رے، مادہ جس کے نکلنے سے مر گیا، نہ نکلتا تو معلوم کیا ہوتا. یہ حضرت کے بازوں میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ جناب ہوا کیا کہ ایک حکیم صاحب کے پاس لوگ گئے، تو ان کا کہ جی اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، تو انہوں نے اس کو مسل دے دیا، کہا کہ چلو ایسا کرو مسل دو، یہ مادہ نکل جائے گا. آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ چیز نہیں رہی ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی طبیعت کے اندر بوجھل پن ہوتا تھا یا اس طرح ہوتا تھا، تو سال میں ایک دو دفعہ اس طرح کرتے تھے لوگ. حکیم کیا کرتے تھے، وہ مسل دیا کرتے تھے، مسل. ٹھیک ہے نا، اس سے لوز موشن انسان کو آتے ہیں، اور جتنا جسم کے اندر جو معدے کے اندر جو گندا مادہ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اور ایک دو دن وہ یہ آ کے پیٹ خراب ہو کے اس کے بعد بندہ بالکل درست ہو جاتا تھا اور اچھی صحت ہو جایا کرتی تھی. تو حکیم صاحب نے کہا کہ مسل دے دیا. اب وہ لوگوں نے کہا کہ جناب وہ تو رک ہی نہیں رہے، رک ہی نہیں رہے. کہا نہیں نہیں نہیں، آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو، گندا مادہ نکلنے دو نکلنے دو. بندہ ہی مر گیا. تو کہنے لگے اوئے ہوئے، اتنا زیادہ اس میں وہ تھا، گندا مادہ تھا کہ اگر یہ نہ نکلتا تو پتہ نہیں اس کا کیا ہو جاتا. تو بھائی اس سے زیادہ کیا ہوتا، وہ تو مر ہی گیا. تو ایسے ہی مسلمانوں کا علاج کرنے کے لیے جو ہے آج کل ہر بندہ کیا بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا مسیحا بننے کے چکروں کے اندر ہے کہ جناب علی میرے طریقے کے مطابق عمل کر لو. آج کل آپ دیکھ لیں ہر قسم کا پروفیسر، یوٹیوبر، ہر قسم کے جو ہے نا وہ لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کی موجودہ پستی سے نکلنے کی کیا کر رہے ہیں، آپ کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی ایسے مسلمان نکل جائیں گے. ان مولویوں نے تو کیا کیا ہوا ہے، ایسا وہ کیا ہوا تھا، اب جو ہے نا مسلمانوں کو ہم نکالیں گے جو ہے نا اس پستی سے جو ہے، اور سارا کچھ. تو ہر بندہ وہ بنا ہوا ہے عطائی حکیم جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس جہل عملی کی وجہ صرف یہی جہل علمی ہے کہ ان مصائب کے سر منشا کی تعین میں ان کو نصوص الہی اور نبی کی پوری تصدیق نہیں. اے صاحب، جب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، جس کے معنی ہے ہر امر اور ہر خبر میں ان کی تصدیق کرنا، ان کو سچ سمجھنا، پھر یہ کیسی تصدیق ہے کہ کسی میں تصدیق اور کسی میں عدم تصدیق. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. اس لیے سخت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس تجاہل یا تغافل پر اثر نو تنبیہ کی جائے، تاکہ مرض کے سبب کا تعین، پھر علاج صحیح کا تیقن ہو، اور اس تعین و تیقن کے بعد اسباب کے ازالے اور علاج کی تفصیل کا اہتمام کریں. تو یہ اور براہین عقلیہ و نقلیہ، براہین کا مطلب ہوتا ہے برہان، دلیلیں. دلیل عقلیہ و نقلیہ نیز مشاہدہ و تجربہ سے محقق و ثابت ہو چکا ہے کہ دور حاضر میں ان اسباب و معالجات کی تعلیم و تفہیم منحصر ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں. پس بلا خوف منازع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں یہ دعویٰ بالکل سچا دعویٰ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، دیکھو کیا ہو جائے گا آپ کی. اس میں سے یہ سب علاج، ہر چیز کا علاج ہی کیا ہے مسلمانوں کا. وہ کہتے ہیں کچھ یہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے نہیں یہ کر لو، کچھ کہتا ہے یہ کر لو. وہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو، بس ہر طرح کا علاج یہی ہے. جو شخص آپ کی صحت تشخیص کا اعتقاد کر کے آپ کی تجویز پر عمل کرے گا، وہ بے سختہ کہنے لگے گا. یعنی یہ حضرت اشعار جو ہے نا اس میں سے ذکر کر رہے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو اور دیکھو اگر کوئی شخص آپ کی کسی تجویز کی لم بھی نہ سمجھ پائے، اس کی جو ہے نا اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جو ہے اگر وہ نہ بھی سمجھے کہ اس کی علت کیا ہے، تب بھی جیسا کہ لوازم اعتقاد سے یہ کہے گا. مطلب آپ کو اس کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ نے کیا کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے آپ کیا کرو گے. تو کہتے ہیں اور آپ نے نہایت شفقت و غایت رحمت سے اپنا پورا مطلب بے درے عام خلائق کے روبرو پیش فرمایا. آگے استعمال کرنے والوں یا استعمال نہ کرنے والوں کی سعادت و شقاوت، جس نے جب کبھی بھی استعمال کیا صلاح و فلاح اس کے پیش پیش رہی، اور جس نے اس میں اہمال کیا
अगर उसको कुछ हिस्सा अकीदत व मोहब्बत का हासिल है, उस अकीदत व मोहब्बत की बरकत में उस पर इनायत इस तरह मुतवज्जे होती है कि सलाह व फलाह से उसको हिरमा आजिल नसीब किया जाता है, ताकि इस फौरी तंबी से वो अपनी इस्लाह कर सके। ठीक है ना। मतलब जो देखो, याद रखो, मुसलमान पे जो तकलीफ आया करती है ना, ये उसके लिए क्या होती है, तंबी होती है कि देखो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है ना। तो वो जो है उसमें से समझ रहे हो ना बात को, ये मुसलमान के लिए क्या होता है, ये मुसलमान के लिए तंबी होती है। इसलिए जब हमें परेशानियां आती हैं तो घबराया ना करो, देखा करो कि जनाब आली के देखो मेरे गुनाह हैं, तो सबसे पहला क्या करो, तौबा करो अल्लाह ताला से। तौबा कर ली, अब भी जो परेशानी आई हुई है खत्म नहीं हो रही है, तो अब ये सोचो कि या अल्लाह, अल्लाह ताला मेरे दर्जात बुलंद कर रहे हैं इस वजह से। लेकिन पहले चीज क्या हो, ये तंबी जो है ना, हिरमाए आजिल नसीब किया जाता है, इसलिए कहा जाए कि उसको फौरन जो है, फौरन जल्दी से उसको वो तंबी हो जाती है। और अगर आपको ढील दी हुई है, ठीक है ना, तो फिर उसमें से, और जो अकीदत व मोहब्बत से खाली हैं, एहमाल का मतलब ये होता है ना कि जिसको आप कहते हैं कि मोहमल का किसी चीज को जो है ना, और जिसने इसमें एहमाल किया यानी उसमें सुस्ती दिखाई है उसने। ठीक है ना, तो इसमें सुस्ती दिखाई, एहमाल किया, रुक गया, उसने वो कुछ नहीं की, तो उसमें से जो है ना ये आ जाएगा। हिरमा का मतलब है महरूम हो जाना। हिरमाए आजिल का मतलब है फौरन बंदे को क्या होता है, कोई ना कोई उसको क्या आ जाती है, कोई परेशानी आ गई है, कोई चीज छिन गई उससे, फौरन वो क्या हुआ, उस पर गम आ गया। तो हिरमाए आजिल, आजिल जल्दी की उसमें से। तो अब आवाज लोग कहते हैं ना, देखो अब ये समझो बच्चों, यहाँ पे भी अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आ जाए। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना कि देखें, लोग इतने गलत गलत काम करते हैं और उनको तो कोई पकड़ नहीं आती है। हम तो थोड़ी सी क्या करते हैं, हल्की सी भी, कभी छोटी सी भी गलती हो जाए और हमारी पकड़ आ जाती है। हालांकि बच्चों ये खफा होने की बात नहीं थी, ये तो क्या है, ये तो खुश होने की बात है कि अल्लाह ताला हमें गलत रास्ते पे डालना नहीं चाहते हैं, गलत रास्ते पे डालना नहीं चाहते। तो थोड़ी सी क्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो फौरन क्या हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं। क्योंकि अगर ढील दे दी जाए तो फिर तो क्या होगा, इंसान आगे से आगे बढ़ता जाता है। समझिए। समझ गए बात को। देखो अब देखो, और जो अकीदत व मोहब्बत से खाली हैं, अच्छा तो कहते हैं इस खुलू की शामत से उनके साथ ये मामला किया जाता है, सुनो, कि बतौर इस्तिदराज। इस्तिदराज का मतलब ये होता है कि उनको ढील दी गई है ना। इस्तिदराज का मतलब ये होगा कि ये उनके लिए एक ढील होती है, उनके हाँ, कि उनको सूरतन व आजिलन कामयाबी अता कर दी जाती है, और हकीकतन व आजिलन, आजिल का मतलब है बाद में, हकीकतन और आजिल हमजा के साथ जो है ना, आजिल अलिफ मद आ जो है, आजिलन, हिरमान ही उनके नसीब हाल होता है। चुनांचे हिरमान आजिल तो जाहिर ही है, और हिरमान हकीकत शाहिद उनकी अंदरूनी हालत है कि खालिस राहत व हलावत को वो खुद अपने अंदर मफकूद पाते हैं, दुनिया में बड़े कामयाब होते हैं, बड़े खुश, हाँ जी हम तो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए सामने चेहरे नजर आएंगे। ठीक है ना। तो चेहरों पे तो क्या है, चेहरों पे तो क्या है, मुस्कुराहटें हैं, और अंदर तो वीरानों का राज होता है। ठीक है ना, चेहरों पे मुस्कुराहटें और अंदर वीरानों का राज हुआ करता है। जो कहते हैं इसी फलाह आजिल व सूरी और हिरमान आजिल वकी का जिक्र इन आयात में है। ठीक है ना। तो यह सबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही में मालिम व बनीन, कि हम उनको क्या दे रहे हैं, माल और बनून सारे दे रहे हैं उसमें से। ठीक है ना। और फिर इसी में फरमाया ना कि फला तो जिब का अम्बालहुम वाला औलादहुम, कि आपको यानी ताज्जुब में ना डाले उनकी जो है ना, ये और माल और औलाद जो है, अल्लाह ताला हम क्या चाहते हैं, तो दुनिया में देखते हुए बच्चों, मैंने कई लोगों से सुना है, मुझे आगे कहते हैं मुफ्ती साहब, जो है ना लोग इतने गलत काम करते हैं, इतने गलत काम करते हैं, और ऐसे उनको पैसा मिलता है, उनके जिधर हाथ डालते हैं सोना बन जाता है, जो करते हैं सब जगह के ऊपर खुशहाल हैं, औलादें उनको मिल रही हैं, सारे माल उनके पास हैं, खुशियां उनके पास हैं, गाड़ियां बंगले उनके पास हैं। और हम जो है ना, हमने जिंदगी के अंदर हम अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारे लिए मुशक्कतें आ गई हैं। मैंने सुने हैं, यकीन करेंगे, कई लोगों से मैंने सुना है कि ये सिर्फ हमारे लिए ही ऐसा है। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, तुम जिस बात के ऊपर वो हो रहे हो, तुम्हारे लिए तो क्या है वो, तुम उसको ये समझ रहे हो। मैंने कहता हूँ देखो, वो दिल से खुश नहीं भी होते, कहते नहीं, वो बड़े खुश होते हैं जी, वो बड़े खुश होते हैं, वो तो बड़े हंसते मुस्कुराते फलां और ये और वो जो है सारा कुछ।
لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہے بچوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو، کیا یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدہ پہنچاتے رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کی اموال و اولاد، اچھا اس طرح ہی، اور ان کی اموال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان مذکورہ چیزوں سے دنیوی زندگی میں بھی ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفری کی حالت میں نکل جائے، ٹھیک ہے نا؟ جب ایانن و برہان الصلاح و فلاح کے نثار، ٹھیک ہے نا، کہ جی مطب نبوی، مطب کا مطلب ہے کلینک، سمجھ لو مطب نبی کے نسخوں میں ثابت ہو چکا، تو برادران اسلام پر جن کی مرض کی خبر اس کے سبب اور نسخے سے بے خبری ہے، واجب و لازم ہوا کہ اب اس علمی تقافل و تجاہل یا عملی تقاصل و اچھا جی تساکل کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہیں، یعنی تغافل، غفلت نہ کریں، جہالت میں نہ رہیں، سستی نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تساکل کا مطلب بھاری پن جو ہے، اور ان حکمی و حتمی نسخوں کو استعمال کریں، اور عاجلاً و سطن حقیقت صلاح و فلاح کا متصاعد مشاہدہ کریں۔ یہ تنبیہ کلی ہے، جلب منافع و دفع مضار کے طریقے صحیح پر تنبیہ جزئی و مبسوط تمام شریعت مطہرہ ہے۔ الفاظ بڑے کمال کے آ رہے ہیں، لیکن تنبیہ کلی و اجمالی تو اس کے لیے کافی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کیا ہے؟ جزئی کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مبسوط کا مطلب ہے کہ پھیلا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کیا لفظ آپ کو ہر ایک لفظ کا تو عاجلن تو کیا ہو گیا؟ جلدی، عاجل بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں صورتن حقیقتاً سمجھ گئے، کم متزائد، یہ زائد کا معنی، ٹھیک ہے نا؟ اور متصاعد کا مطلب ہے صعود کسے کہتے ہیں؟ اونچائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ متصاعد اونچا جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ بڑھتی اونچا ہوتی ہوئی جو ہے، تو یہ ساری کی ساری حضرت جو ہے نا اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ میں اس لیے تھوڑا تھوڑا اس کو تیزی کے ساتھ لے کے چلا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کو سے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت اس کا علاج صرف انہوں نے صرف شروع میں یہ وہ علاج بتا رہے ہیں، یہ وہ بتا دیا اس میں سے علاج کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ باقاعدہ روح اول سے شروع کریں گے، اسلام و ایمان کے سے، لیکن حضرت نے اس کا ایک خلاصہ کلام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خلاصہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی، جب تک آپ روٹ کاز تک نہیں پہنچتے نا، جب تک روٹ کاز تک نہیں پہنچو گے کسی چیز کے، تو آپ کیا ہوگے؟ آپ اس چیز کو پکڑ نہیں سکتے، آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر ظاہری ظاہری چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ علاج کر دیتے ہیں۔ جناب علی، کیا ہو گیا؟ اچھا جی، مسلمان مار کھا رہے ہیں، چلو جی ان کے لیے یہ علاج وہ کر لیا گیا، یہ وہ بھائی اس کی بیس کیا ہے؟ ادھر تو جاؤ، اس تک تو پہنچو، وہ ادھر نہیں پہنچنے کے علاج کرنے کے لیے۔ اور دیکھو جو جو کویکس ہوتے ہیں، جو جو ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، جو ڈاکٹر، آپ دیکھو گے ڈاکٹروں کے اندر بھی یہ جو کویکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بڑی جلدی بندہ جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کہ اسٹیرائڈز لگا دیتے ہیں آپ کو۔ آپ گئے کسی کے پاس، وہ جاتے ہو، آپ کہتے ہیں جی مجھے بخار ہے، مسئلہ یہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو ٹیکا لگائے گا، طاقت کے وہ لگائے گا، انجیکشنز لگائے، آپ جی وہ 2 گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹے کے اندر آپ فٹ۔ آپ نے کہا ہاں واقعی یہ تو کیا ہو گیا، کمال کا کیا ہے ڈاکٹر ہے، یہ کمال کا ڈاکٹر ہے جی، لیکن اور اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ مرض کیا ہو رہا ہے بیسیکلی؟ وہ بڑھ رہا ہے، وہ اندر بڑھ رہا ہے۔ اور آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے فلاں ہے، وہ کہتا ہے جناب ٹیسٹ کرو، فلاں کرو۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے اینٹی بایوٹک سٹارٹ کیے ہیں، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے جو تھی وہ اس نے لو ڈوز کی جو ہے نا وہ دی آپ کو، آپ ابھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اب 2 دن 3 دن گزر گئے، آپ کہتے ہیں یار یہ کیسا ڈاکٹر ہے، دوائیاں کھا رہا ہوں فلاں جو ہے، اور یہ جو ہے اس میں سے مجھے جو ہے نا یہ دوائیاں دیے جا رہا ہے، تو مجھے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ تو ایسے ہی جو علاج ہم تجویز کر رہے ہیں، جو مطلب ہم ہمارے جیسے جو کیا کہیں گے کویکس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو وہ کر کے، حالانکہ وہ علاج ہے ہی نہیں امت کا جو ہے، امت کا علاج جس طرف ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، ظاہری چیزوں کو بس پکڑ کے علاج کر دیا۔ اور جو بیس ہے کہ ہم جو دین سے دوری ہے، اور جو اس میں سے سارے ہم جو مبتلا ہوئے ہیں، اس کو تو پکڑو، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے روح اول کو، بڑی کمال کی ایک کتاب بھی ہے انشاءاللہ یہ جو ہے اسلام و ایمان جو ہے، اور پھر اس میں سے روح 25 روحیں ہیں، اس کی 25 روحیں، ٹھیک ہے نا؟ روحانی حیات ہے نا روح، ٹھیک ہے نا؟ امت کی کیا کریں گے جو ہے نا، امت کے اندر جان پیدا ہو، اس کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ روح رکھا گیا۔
ठीक है ना। तो तो इसलिए इंशाल्लाह इसको वो करेंगे।